اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عشرہ مبشرہ۔ میرا آج کا موضوع خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا وجود عطیہ خداوندی اور تحفہ سماوی تھا، جسے بطور خاص اسلام کے غلبے کے لیے مانگا گیا، جس کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح، جس کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت اور جس کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ وہ مقدس ہستی جس کا رعب اور دبدبہ آج تک قائم ہے۔ آپ کا اسم گرامی عمر، لقب فاروق اور کنیت حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ۔ ایک روز گھر سے نکلے تو راستے میں ایک مخزومی نظر آیا۔ کہا، کیا تو باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کے دین میں داخل ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اگر مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا ہوا؟ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غیظ و غضب میں بہن کے گھر گئے تو اندر سے دونوں کی کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی کو بری طرح سے پیٹا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن نے کہا، ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم جان دے دیں گے مگر اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ عمر نے کہا، مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن بولی، پہلے پاک ہو کر آؤ۔ جب آپ غسل کر کر آ گئے، قرآن مجید کی تلاوت سنی تو آپ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ دستک دی تو حضرت حمزہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے۔ کہا، آنے دو، دیکھیں کیا مقصد سے عمر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ کہا، اسلام میں داخل ہونے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو گلے لگا لیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر دست نبوت پھیر کر دعا دی، یا اللہ عمر کے سینے سے کینہ و عداوت کو نکال کر ایمان سے بھر دے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر حضرت جبرائیل نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ آپ کے رعب و دبدبہ سے شیاطین بھی دور بھاگتے تھے۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا اور ہجرت کے موقع پر طواف کعبہ کیا اور کفار مکہ کو للکار کر کہا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا ہے۔ جسے اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرانا ہو وہ آ کر مجھے روک لے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آتا۔ حضرت عمر کا قرآن مجید کے ساتھ قلبی لگاؤ ایک عظیم اور ایمان افروز باب ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر ایک شب مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، صاحب خانہ نوافل میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر سننے لگے۔ صاحب خانہ نے سورہ طور پڑھی۔ جب ان آیات پر پہنچے، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی نہ ٹال سکے گا، تو آپ کے دل پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم یہ سچ ہے۔ پھر آپ اپنی سواری سے اتر آئے اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اسی دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بعد میں آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ مہینہ بھر آپ صاحب فراش رہے اور لوگ عیادت کے لیے آتے رہے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے۔ قرآن مجید سے ایسا گہرا لگاؤ تھا۔ یہ بات کسی تعجب کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صرف 6 افراد کے پاس پورا قرآن تحریری صورت میں موجود تھا۔
یہ امر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں اور عظمت کی نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کی تجویز خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے سامنے آپ ہی نے پیش کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو جمع و تدوین قرآن کے لیے مقرر کیا۔ اس معاملے میں حضرت عمر کا رول محض اتنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا اور وہ قبول کر لیا گیا، بلکہ کاتبین جب قرآن مجید کی کتابت کر رہے تھے تو حضرت عمر مسلسل ان کے پاس جاتے رہے، انہیں اس عظیم کام پر ترغیب دیتے اور حوصلہ افزائی فرماتے رہتے تھے۔ اس میں کسی بھی حیثیت سے حصہ لینا ان کے نزدیک عزت و شرف کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ جملہ اہل اسلام کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے کہ ان کی کاوشوں سے قرآن مجید کتابی صورت میں جمع ہوا اور یوں اس ذکر حکیم کی حفاظت کا اہتمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خشیت کی بہترین جزا انہیں عطا فرمائی۔ ان کی زبان مبارک پر آنے والی باتیں وحی بن کر نازل ہو جاتیں۔ کبھی کچھ آیات آپ کی رائے کی تائید میں نازل ہوئیں اور کبھی آپ کی تمنا اور آرزو کے حق میں وحی آئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اس تمنا کے بعد جبرائیل امین وحی لے کر آئے، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لو۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو پوری ہو گئی۔ مدتیں گزر گئیں، صدیاں بیت گئیں، گردش لیل و نہار بے شمار چکر لگا چکی، مگر آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا زندہ جاوید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل جاری ہے، نمازیں کسی انقطاع کے بغیر پڑھی جا رہی ہیں اور مناسک حج کی ادائیگی جاری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے اور ان کا مقام بلند ہے۔ حاجی آج بھی طواف کے بعد نوافل کی ادائیگی کے لیے مقام ابراہیم کی طرف لپکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ آپ کی مہر پہ لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اتنی خوبیاں تھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا تو غلط نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، پولیس کا محکمہ بنایا، آب پاشی کا نظام قائم کرایا، بیت المال قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، مفتیوں اور قاضیوں کا تقرر کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا، صحابہ کرام سے جیسے ہم آج کھڑے ہیں ایسے ہی بروز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یکم محرم بروز اتوار اسلامی خلافت کا تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شہادت جیسے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا جود و کرم اور اس کی عطا دیکھیے۔ وہ اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی کیسی چاہتیں قبول کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ عمر بن
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور ان کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے سورج کی شعاعیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بھی موجزن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔